الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم من أمتي الأئمة المضلين. رواہ الترمذی. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی حفاظت کے لیے کہ آنے والے خطرات اور خدشات کیا ہوں گے، فتنے کیا ہوں گے، اس کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. بتا دیا کہ یہ خطرات ہیں اور ان خطرات سے بچنے کا راستہ کیا ہے. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ ایسے وقتوں میں تم پر میری سنت اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت، ان کے طریقے کو لازم پکڑنا ہے. یہی راہ نجات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خطرات بتائے نہیں بلکہ ان خطرات سے نپٹنے کا راستہ اور طریقہ بھی بتایا. جو جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، وہ اتنا زیادہ فتنوں سے اور مختلف قسموں کے خطرات سے محفوظ رہے گا. قرآن مجید نے شیطان کے تعلق سے کہا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ. وہ دشمنی نبھا رہا ہے، حالانکہ غلطی اس کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. اس کے باوجود بھی وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں سے اپنی دشمنی نبھاتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام فرامین کے اندر آپ دیکھیے شیطان کے تعلق سے آپ نے کیا کہا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ. شیطان قیلولہ نہیں کرتا، دوپہر کے وقت آرام نہیں کرتا، تم لوگ قیلولہ کرو. ہر موقع پر شیطان کی مخالفت، یہاں تک کہ آپ نے شیطان کی راہ پر چلنے والوں کی مخالفت کا بھی حکم دیا. یہود عاشوراء کا روزہ، حالانکہ یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہود بھی یہ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی مخالفت میں ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو، یعنی 9 کو اور 10 کو دونوں. یہاں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ جب ایک نیک کام کے اندر روزے جیسی عبادت میں ہمیں یہود کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، تو دیگر معاملات کے اندر ہمیں غیروں کی مخالفت سے کتنی مخالفت کرنا چاہیے اور ان کی متشابہات سے بچنا چاہیے. یہ بہت اہم چیز ہے.
शैतान इंसान को गुमराह करने के अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है। अगर कोई नेकी कर रहा है उसको नेकी के नाम पर गुमराह करेगा, बिदात, खुराफात। और अगर कोई अजमत व जलालत किसी की अकीदत के अंदर गिरफ्तार है तो अकीदत के नाम के पर गुमराह करेगा। यानी हर किसी के लिए उसके पास अलग अलग हथकंडे होते हैं। मैं एक मिसाल आपके सामने दूं, वो असहाबे किराम के पर किस तरह, असहाबे किराम जिनके बारे में कुरान मजीद ने कहा कि ये सबीलुल मुमिनीन है, इस राह से जो भटक जाएगा भटक गया। जिनके ईमान को कुरान मजीद ने मेयार करा दिया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इहतदौ, कि अगर तुम असहाबे किराम की तरह ईमान लाओगे तो हिदायत पाओगे। कुरान ने उनके ईमान को मेयार करा दिया और यही ईमान हमें अल्लाह की जन्नत तक लेकर जाएगा। तो जो चीज जन्नत तक ले जाने वाली है यानी ईमान, वही असहाबे किराम का मोतबर है। कुरान ने मेयार करा दिया तो बात ही खत्म हो जाती है। जिस मेयार की बुनियाद के पर असहाबे किराम जन्नत में जाएंगे, इंशाअल्लाह उसी के पर हम भी जाएंगे। एक ही रास्ता है। यह असहाबे किराम, शैतान ने इन्हें भी गुमराह करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत को नकल किया, बहुत मशहूर रिवायत। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी कहते हैं, जा सलासतु रहतिन इला बुयूति अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलूना अन इबादतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीन लोग, ये कौन तीन लोग थे? इसकी शरह के अंदर बयान किया जाता है। उसमें एक हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीन असहाबे किराम थे, एक और साहबी। तीनों के तीनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात के घरों पर गए। वो क्या जानना चाहते थे, क्यों गए? वो इसलिए गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अलावा अपने घर में कैसे इबादत करते हैं। फलम्मा उखबिरू कअन्नहुम तक़ालूहा, जब उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में खबर दी गई तो उस इबादत को उन्होंने बहुत कम समझा। यही फिक्री गुमराही है। इंसान की फिक्र जब गुमराह होती है तो उसके आमाल के अंदर, उसके अकीदे, उसके मामला सब जगह खराबियां पैदा होती है। शैतान सबसे पहले इंसान की फिक्र के पर हमला करता है, और जब ये फिक्र सोच बिगड़ती है तो सारे मामला बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। उनकी सोच के अंदर ये बात डाल दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत जितनी आप किया करते थे बहुत कम है। कान्नम तक़ालूहा, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को कम समझा और उसके पर दलील भी फराहम की। दलील के साथ इस्तिदलाल सही होना चाहिए। जो बातें मैं आगे बयान करने जा रहा हूं उसकी बुनियाद यही है कि अब जो फितना हमारे सामने, मैं नाम लेकर बयान कर रहा हूं, मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर का फितना, जो कि पाकिस्तान का है, लोगों के दरमियान नहीं आता, वो सोशल मीडिया के पर अपने फितने फैला रहा है। बहुत मरतबा चैलेंज करने के बाद उलमा उसके घर तक गए, लेकिन ये अपने पिंजरे के बाहर नहीं निकला। और सोशल मीडिया के जरिए खास तौर से इसका टारगेट अहले हदीस सलफी नौजवान है। मैं साफ कह रहा हूं, इसका टारगेट सलफी अहले हदीस नौजवान है। ये दलीलें पेश करता है, लेकिन दलील से जो इस्तिदलाल होना चाहिए, जो नतीजा निकालना चाहिए, वो गुमराही वाला। मैं इसकी बुनियाद भी आपको बता दूं, खारजियत किस तरह सही दलीलों की बुनियाद के पर गलत नतायज पेश करती थी। ये मौजूदा दौर का खारजी भी है, फितना परवर भी है। दलाइल के साथ गलत तरीके से इस्तिदलाल करना, गलत नतायज बयान करना, गुमराही के रास्ते के पर डालना, असहाबे किराम जैसी जमात के ताल्लुक से लोगों के दिलों में मोहब्बत के बजाय, अजमत के बजाय नफरत के बीज बोना है, और वो अपने काम के अंदर कामयाब होता नजर आ रहा है। अगर हमने इसके बारे में तवज्जो नहीं दी तो उसकी कामयाबी मजीद वसी होती चले जाएगी। ये वक्त का बड़ा फितना। बहरहाल ये बात असहाबे किराम के ताल्लुक से मैं कह रहा था, ये बुनियाद है, इसको आप समझिए कि वो दलील को सही जगह के पर नहीं, गलत जगह के पर इस्तेदलाल करने की कोशिश करता है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को कम समझा। अब जब इबादत को कम समझेंगे तो नतीजा क्या होगा? मजीद की जरूरत पेश आएगी, यानी यही बिदअत के पैदा करने का रास्ता और सबब बनता है। जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उसको काफी ना समझा जाए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा करने की कोशिश की जाए। उसके बाद क्या हुआ? दलील क्या पेश की?
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ہمارا اور نبی کا کیا مقابلہ، صحیح بات ہے. وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اور نبی کا کوئی مقابلہ نہیں. ایک پڑھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے، دوسرے پڑھنے کے اندر پوری امت کو، آپ کا پڑھنا بھاری ہوگا. اور اس کے بعد دلیل کے طور پر کیا بات لے کر آئے، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے بخش دیا ہے. اس کے بعد آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں تو ہمارے گناہ تو بخشے نہیں گئے، تو ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے. یہی ہے صحیح دلیل کے ساتھ غلط استدلال. اس کے بعد انہوں نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق کام کرنا چاہا. ایک نے کہا کہ ساری رات عبادت کروں گا، ایک نے کہا کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور ایک نے کہا کہ شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ نہ بیوی ہوں گے نہ بچے ہوں گے اور اللہ کی عبادت کے لیے مکمل وقت ملے گا. اب بتائیے ایک صحیح دلیل سے غلط استدلال کیا کہ نہیں کیا؟ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو بات بیان کی، جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد تصدیق کی کہ ہاں یہ بات تم نے کہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں. اس کے بعد آپ نے فیصلہ سنایا، کہا انی لاخشاکم، اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لا، اللہ کی قسم میں تم لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں سب سے زیادہ رکھنے والا ہوں. اب اگر کوئی کتنی بھی عبادت کر لے اور کتنا بھی پرہیزگاری اختیار کر لے، وہ میرے مقام اور میرے معیار تک نہیں پہنچ سکتا ہے. میں کیا کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، روزے رکھتا ہوں، روزے نہیں بھی رکھتا ہوں، عام دنوں کی بات ہے. رات میں سوتا بھی ہوں، آرام کرتا ہوں، اور اس کے بعد عبادت بھی کرتا ہوں. ان ساری باتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا. کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے، میرے طریقے سے انحراف کرے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، وہ محمدی نہیں ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں. صاف کہہ دیا. یعنی نجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے طریقے پر ہے، نہ کہ آپ کے طریقے سے ہٹنے پر ہے. میں اس حدیث کو اس لیے پیش کیا کہ شیطان کس طرح صحیح دلیلوں کی بنیاد کے پر غلط نتیجے، غلط استدلال کی طرف لے کر جاتا ہے، گمراہی کی طرف. اب ان لوگوں کے اندر عبادت کا جذبہ تھا تو عبادت کو غلط رخ کے پر موڑ دیا، جتنا آپ کرتے تھے اس سے زیادہ کرو. یہی گمراہی کا راستہ ہے. شیطان ہر کسی کو اس کے معیار کے اعتبار سے گمراہ کرتا ہے. جب وہ گمراہی کے لیے ایسے ایسے کنڈے، حقیقت میں اس کی حکمتیں ہیں کہ کس طرح کس آدمی کو گمراہ کرنا چاہیے، استعمال کرتا ہے. تو ہمیں خیر کے لیے حکمت کو کتنی اہمیت دینی چاہیے. قرآن مجید نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ تم اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دو. یہ حکمت ہمیں اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے. شیطان گمراہی کے لیے استعمال کرتا ہے اور ہم اسی کو خیر کے لیے استعمال کریں کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف کس طرح لے کر آئے. اب یہ بنیادی بات کو یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص دلیل پیش کرتا ہے صحیح سند کے ساتھ، چاہے قرآن مجید کی آیت ہو یا صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث ثابت ہو، اور اس کے بعد اس سے غلط نتیجہ نکالتا ہے، دلیل اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن نتیجہ غلط ہونے کی بنیاد کے پر اس کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ محمد علی مرزا انجینئر وہی کام کرتا ہے، صحیح دلیل پیش کرنے کے بعد غلط نتیجے امت کے نوجوانوں کے ذہن و دماغ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس کا طریقہ کار ہے. میں نے اس کی بنیاد آپ کے سامنے رکھی. قرآن مجید سورہ آل عمران خاص طور سے پڑھیے گا. قرآن مجید نے اس بارے میں جو بات بیان کر دی ہے، یہ قیامت تک کی تمام گمراہیوں سے حفاظت کی سبب رہے گا، بنیاد رہے گی. قرآن نے اپنے بارے میں کہا، قرآن اللہ نے جس کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، اس میں آیات محکمات ہے، یعنی واضح احکام، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، جن چیزوں کے پر تمام امت مسلمہ کو عمل کرنا ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو متشابہ لگتی ہیں، یعنی جو اسے تشابہ کے اندر ڈال دیتی ہے. اب جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق انسان اس بارے میں تشابہ یعنی اسی جیسی چیز اسے کچھ اور بھی نظر آتی ہے.
لیکن اس کے بارے میں ہمیں محتاط رویہ اختیار کرنا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کہا بل یداہ مبسوطتان، سورہ مائدہ میں اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں کھلے ہیں، کشادہ ہیں۔ اب یہاں اللہ کا ہاتھ بتایا گیا، آدمی تشابہ میں پڑ جاتا ہے، ہاتھ انسانوں کو بھی ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیان کیا گیا۔ اب یہاں مشابہت نہیں دینا ہے، یعنی ایسے الفاظ، ایسی باتیں جو ہمیں مشابہت میں ڈالنے والی ہوتی ہیں، تو ایسی جگہ کے پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، صحابہ کی فہم کو مقدم رکھنا ہے، نہیں کہ اس مشابہ الفاظ کی بنیاد کے پر ہم اپنا نتیجہ اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے۔ نہیں، جب اللہ نے یہ کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں، تو یہاں اللہ کا ہاتھ بھی کسی کی طرح نہیں ہو سکتا، اور ہم اللہ کے ہاتھ کی تعویل بھی نہیں کریں گے کہ یہاں ہاتھ سے مراد قدرت ہے، نہیں، نہ ہی اللہ کے ہاتھ کی تعطیل کریں گے کہ اس کا انکار کر دیا جائے، اور نہ ہی ہم یہ راستہ اختیار کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب یہ یہاں جو بیان کیا گیا ہے، نہ تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں نہ اس کو مانتے ہیں، عجیب و غریب بات، نہ مانیں گے نہ انکار کریں گے، یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ راستہ ابھی اسلام کا راستہ نہیں ہے، اس بارے میں سب سے بہتر راستہ وہی ہے۔ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، مانتے ہیں، نہ اس کی تعویل کی جائے گی، نہ تعطیل، یعنی اللہ کو اس کے ہاتھ سے معطل، عاری نہیں قرار دیا جائے گا، اور نہ مشابہت بیان کی جائے گی، نہ تشبیہ دی جائے گی، نہ مثال دی جائے گی، بس ہم ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس کی شایع نشان۔ ایسی بہت ساری چیزیں، جیسا کہ فرشتوں کے تعلق سے بیان کیا گیا، اللہ کی مخلوق ہے جو ہم کو نظر نہیں آتے، جنوں کے بارے میں، تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں متشابہ آیتوں سے متعلق ہے، سیدھا سا قرآن مجید نے بیان کیا کہ جو علم کے اندر پختہ ہوتے ہیں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، کہتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ہر حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ قرآن نے پختہ علم لوگوں کے بارے میں کہا، جن کا علم پختہ ہوگا وہ سب پر ایمان رکھیں گے، کہیں پر کسی قسم کا فتنہ نہیں پھیلائیں گے، لیکن جن لوگوں کے اندر زیغ ہوتا ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، متشابہ احکامات کے پیچھے پڑتے ہیں، کس بنیاد کے پر؟ فتنہ پھیلانے کے لیے، ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلی، اور اس کو غلط معنی، غلط نتیجہ پہنچانے کے لیے۔ اور یہ وقت کا جو ایک بڑا فتنہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کا، یہ بھی وہی کام کر رہا ہے۔ اب قرآن مجید نے اس کے آگے کیا بیان کیا؟ ایک بہت اہم دعا سکھائی، ہر مومن کو اس دعا کو ہمیشہ مانگنا چاہیے، بالخصوص آج کے اس پرفتن دور کے اندر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے پاس سے خصوصی رحمت عنایت فرما۔ یہ رحمت استقامت کی شکل میں ہے، یہ رحمت اللہ کے دین کے پر جمے رہنے، فتنوں سے بچنے کے لیے، تعویلات سے بچنے کے لیے ہے۔ انک انت الوہاب، یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا، بڑا نوازنے والا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نوازش ہے کہ ہدایت کے ملنے کے بعد دل کے اندر گمراہی، ٹیڑھا پن پیدا نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا، اور یہ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ وہاں پر بھی قرآن مجید کی آیت کو لے کر، صحیح چیز کو لے کر غلط استدلال کیا جا رہا تھا، اور آج بھی یہ فتنہ وہی کام کر رہا ہے جو خارجیوں نے کیا تھا۔ اسلام کے سے باہر نکلنے والا سب سے پہلا فتنہ خارجیوں کا، جو اسلام کے پر کٹرتا کے ساتھ جمے رہنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسا کہ تیر کمان سے باہر نکل جاتا ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہوتا کہ یہاں کبھی تیر تھا، یہ دین کے باہر نکل جائیں گے، حالانکہ دعویٰ ہوگا دین کی بنیادوں کے پر جمے رہنے کا۔ یہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبویہ کی ایسی تعویلات، ایسی تشریحات پیش کرتا ہے جو امت نے آج سے 1400 سال پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائفہ، منصورہ،
وہ جماعت جو ہمیشہ حق پر برقرار رہے گی. اس کے بارے میں کیا کہا؟ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین، کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ایک جماعت کو حق کے پر برسر پیکار رکھے گا. یہ 1400 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے، نیا فتنہ جنم دیتا ہے، اور خصوصیت سے رافضیت اور شیعت کو یہاں لا کر پیش کرتا ہے دلائل کے ساتھ، اور دلائل سے غلط معنی نکالتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو طائفہ منصورہ ہے، اس کا دعویٰ کیا ہے؟ نہ میں وہابی نہ بابی، بلکہ میں مسلم علمی کتابی ہوں. وہابی اہل حدیثوں کو ٹارگٹ کر کے، بابی باباؤں کو، یعنی جو قبروں کے پر مزاروں کے پر جا کر منتیں مانگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے فریاد رسی کرتے ہیں. علم کہاں سے لیتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں، کسی فرقے کی طرف منسوب نہیں، بلکہ میں مسلم ہوں، علمی ہوں، کتابی ہوں، یعنی اپنے علم کو کتاب کے ذریعے لیتا ہوں. تو ٹھیک ہے، کتاب سے ہی علم لینا تھا تو تجھے بیچ میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ لوگوں کے سامنے کتابیں پیش کرتا ہٹ جاتا، تجھے ان کتابوں کی تشریحات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کہتا ہے کہ میں علم کتاب سے لیتا ہوں، تو پھر لوگوں کو کتابیں دینا تھا، اپنی شخصیت، اپنے استدلالات اور اپنی تشریحات کیوں پیش کیا؟ اللہ نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل کی، صرف کتاب کو نازل نہیں کیا، بلکہ کتاب کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع بنا کر بھیجا کہ اللہ کی اس کتاب کی صحیح تشریح، صحیح تبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اور قرآن مجید نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب کرام کی فہم کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا، اس لیے کہ قرآن اصحاب کرام کے سامنے نازل ہوا. قرآن کی سب سے بہتر تشریح، سب سے بہتر تفسیر اور اس کے معنی اور مفاہیم کو سب سے بہتر اصحاب کرام سمجھتے ہیں. قرآن ان کے سامنے نازل ہوا، حدیثیں ان کے سامنے بیان کی گئی. تو دین کے سب سے اولین ماخذ جہاں سے دین لیا جائے گا وہ اصحاب کرام کی جماعت ہے. قرآن مجید نے صاحب کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کرے گا آپ کے طریقے سے، جبکہ ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دے گا، مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرے گا. یہاں پر مومنین کون ہیں؟ اصحاب کرام، اس لیے کہ قرآن مجید کے اولین مخاطبین اصحاب کرام تھے. قرآن نے جن کے بارے میں کہا اولئک ھم الراشدون، کہ اصحاب کرام راشدون ہیں. رشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمراہی دو طرح کی ہے، ایک ہے ضلالت، ایک ہے غوایت. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید نے سورہ نجم کے اندر کیا بیان کیا؟ اگر آپ کی پوری سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ ایک جملے کے اندر بیان کرنا پڑے تو قرآن مجید کی آیت کافی ہے انشاءاللہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا ساتھی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے ملنے سے پہلے بھی گمراہ نہیں تھے، ہدایت کے ملنے کے بعد بھی گمراہ نہیں ہوئے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے گمراہی کے راستے پر تھے اور نہ نبوت کے بعد. ضلالت علم کے پہلے کی گمراہی کو کہا جاتا ہے. ضلالت یہ عربی زبان کا ورڈ ہے. ضلالت بغیر علم کی گمراہی، یعنی انسان کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، غلط راستے پر چل رہا ہے. قرآن اس کو ضلالت سے تعبیر کرتا ہے. اور غوایت علم کے بعد کی گمراہی، یعنی انسان کو ساری چیزوں کا علم ہے، پتہ ہے، جانکاری ہے، اس کے بعد وہ گمراہی کے راستے کے پر ہے، اسے غوایت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا نہ تو آپ علم سے پہلے گمراہ تھے اور نہ علم کے آنے کے بعد یعنی نبوت کے بعد. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو بات یاد رکھیے گا. قرآن مجید نے اصحاب کرام کے تعلق سے کیا کہا؟ کہا اولئک ھم الراشدون، صحابہ ہدایت کے ملنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئے. یہ نعوذ باللہ اس کی کلپ سے دیکھیے تو حیران رہ جائیں گے. ایک طرف یہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو مومن نہیں، وہ قرآن مجید کا انکار کرتا ہے. صحیح ہے،
سورہ توبہ میں اللہ نے بیان کیا کہ اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، قرآن نے آپ کی صحابیت کا تذکرہ کیا حضرت ابو بکر صدیق کی، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہجرت کے موقع کا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ اس کے مومن ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر وہ حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، ان کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، عمر فاروق کو نہیں مانتا، انہیں صحابی تسلیم نہیں کرتا، تو اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ کیسے سلامت رہے گا؟ اگر ابو بکر صدیق کو ہٹا دیا جائے، عمر فاروق کو ہٹا دیا جائے، تو قرآن مجید کی کتنی آیتوں کا آپ انکار کریں گے کچھ پتا ہے؟ جب کہ یہاں قرآن کے ایک حکم کا انکار کرنے کے بعد کسی کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ یہ عجیب و غریب قسموں کے تضاد لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت مسلم ہے، بخاری کی روایت میں کہ سب سے پہلا لشکر جو کہ بحری جہاز کو تیار کر کے دشمنوں پر حملہ کرے گا، مغفور لہم، بخاری کی روایت ہے۔ اور اس لشکر کو تیار کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ سب سے پہلا لشکر جس کے بارے میں کہا کہ مغفور لہم، کہ وہ بخشایا ہے، اور اس کے مستحق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگیٹ کرنا دراصل اصحاب کرام تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگیٹ کرتا ہے تو دراصل یہ دروازہ کھلتا ہے دیگر اصحاب کرام تک پہنچنے کا، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنانے والے، ملک شام کے پر طے کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور ان سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سب لوگوں کے پر انگلیاں اٹھنا شروع ہوگی کہ جب ان کا انتخاب حضرت عثمان نے کیا، حضرت عمر فاروق نے کیا، تو اعتراضات ان پر آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، اعتراض ان کے پر آئے گا۔ یہ دروازہ کھلتا ہے۔ صحابیت کے بارے میں یہ کہتا ہے، سارے دلائل موجود ہیں، یہ کہتا ہے کہ سارے صحابہ جنتی نہیں ہیں، جبکہ قرآن مجید نے سورہ حدید کے اندر صاف کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر کسی سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا واضح فرمان جبکہ فتح مکہ کے بعد آیت نازل ہوئی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام اصحاب کرام کے تعلق سے وعدہ کیا ہے حسنہ کا، یعنی جنت کا۔ اب یہ کہتا ہے نہیں، یہ فیصلے کر رہا ہے دنیا کے اندر، جنت و جہنم کے فیصلے اللہ کرے گا۔ اس ظالم کو، جاہل کو اختیار کس نے دیا کہ دنیا کے اندر یہ جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کرے؟ کہتا کہ نہیں، سب صحابہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ انہیں پہلے جہنم میں سزا دی جائے گی ان کی غلطیوں کی، اس کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ اتنے بڑی بڑی باتیں اس نے سب سے پہلے بیک گراؤنڈ تیار کیا۔ وہ باتیں نہیں پیش کرتا تھا، دلیلیں پیش کرتا، دلیل کے ذریعے اپنی باتوں کو رکھتا تھا۔ دھیر سے اس نے رافضیت اور شیعت کو مسلمانوں کے درمیان داخل کیا، اور اپنے اڈے کو دار ارقم کہتا ہے۔ اگر تجھے اتنا ہی خطرہ ہے، اس کے ماننے والے بھی، اس کے فالوور بھی ڈرتے ہیں، چھپتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی اسلام کا ابتدائی اور اولین دور ہے، ہمیں لوگوں کے سامنے کھل کر نہیں آنا چاہیے، اسی لیے وہ دار ارقم کہتا ہے۔ وہاں اپنے چند پنٹروں کو بٹھاتا ہے، اور اس کے بعد اپنی ویڈیوز تیار کرنے کے بعد امت کے درمیان فتنہ پھیلانے کے لیے پیش کرتا ہے۔ اسلام کی جو سوچ ہے اس سوچ کے بالکل خلاف۔ اسلام مثبت سوچ کو اہمیت دیتا ہے، کسی بھی موقع پر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسلام مثبت سوچ کو اہمیت دیتا ہے، نہ کہ منفی۔ ایک صحابی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، ترمذی کی روایت، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گناہ بہت ہے، ڈاکو تھے، لوگوں کے مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ڈاکو، اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ اکیلے پورے قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد زندگی بھی ویسی زہد اور تقوی والی بنی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گناہ بہت زیادہ ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈرو مت، الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، مسلمان ہو جا۔ یہ اسلام کی مثبت سوچ ہے۔ اب یہ منفی چیزوں کو لوگوں کے سامنے لا کر بیان کرتا ہے، مثبت چیزوں کو نہیں، جبکہ اسلام ان چیزوں کو دباتا ہے۔ قرآن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا واضح فرمان کہ مرنے والے کی برائیاں مت بیان کرو، منع ہے۔ اگر کوئی شخص کتنا بھی گناہگار تھا، اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کی برائیاں بیان کرنے سے منع کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے والوں کو کہا کہ اگر غسل دیتے ہوئے تمہیں میت کے اندر کوئی عیب نظر آ جائے، اسے چھپانا ہے، اسے بیان نہیں کرنا ہے۔ یہ اسلام کی مثبت سوچ ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہے، جبکہ یہ برائیاں لوگوں کے سامنے لا کر بیان کرتا ہے جو ہے بھی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت یزید کی، حضرت عثمان غنی کی، حضرت ابوبکر صدیق، جن کی برائیاں بیان بھی نہیں کی جا سکتی، جن کی ہے ہی نہیں تقریباً، ان کے بارے میں امت کے ذہن و دماغ کے اندر زہر کے بیج بوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے جیسا استدلال کرنے والا، دلیلیں پیش کرنے والا اور لوگوں کے سامنے حوالے پیش کرنے والا کوئی نہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، کل ایک شخص نے جب ویڈیو ڈالی، مجھے یاد آتا ہے کافی پہلے مالیگاؤں کے اندر احناف اور بریلویوں کے اندر کسی ایک مسئلے کے پر بات چلی۔ احناف نے دلیل مانگی، بریلیوں کے پاس دلیل نہیں تھی، بعد میں دلیل لا کر پیش کی۔ اب عوام ہوتی ہے، عوام کا لنام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے، وہ دلیل لا کر پیش کرتا ہے بریلی عالم اور حوالہ دیتا ہے العالی المصنوع فی احادیث الضعیفہ والموضوعہ، کہا کہ دیکھو اس کتاب کے اندر دلیل موجود ہے۔ وہ کتاب کا نام نہیں نام بتا رہا ہے، لیکن مطلب عوام نہیں سمجھتی ہے۔ اس کتاب کا مطلب کیا ہے؟ کون سی حدیث سے جمع کی گئی؟ العالی المصنوع، یعنی بناوٹی موتی، فی احادیث الضعیفہ والموضوعہ، ضعیف اور من گھڑت روایتوں کے بارے میں، یعنی اس میں وہ ساری روایتیں جمع کی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں، اور اس کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر بھی ایک کلپ جب ایک بندے نے بھیجی تو اس کے اندر بھی لکھا ہے، حوالہ پیش کیا جا رہا ہے کتاب کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جبکہ اس کتاب کا نام ہی وہی ہے۔ میں نے روک کر کہا کہ اس کتاب کا نام کیا پڑھو، وہ صحیح سے کتاب کا نام نہیں پڑھ سکتا۔ کتاب کا نام تھا الاحادیث الضعیفہ فی فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ضعیف احادیث، اب اس کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اتنے بڑے جاہل ہیں، اور یہ اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا، جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ترمذی کی، انما اخاف من امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت کے پر گمراہ کرنے والے اماموں کا بہت خوف ہے، یہ وہی گمراہ کرنے والا امام ہے۔ اب یہاں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، بخاری کی روایت ہے، صحیح ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ تمہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ یہ روایت بخاری کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تاریخ خاص طور سے طبری، جن کے بارے میں آپ اٹھا کر دیکھیے، یہ ساری چیزیں دراصل علماء کے درمیان چلنے والی باتیں، لیکن اب چونکہ باتیں چل رہی ہیں تو بولنا ضروری ہے۔ امام طبری کے تعلق سے یہ شیعی فکر کے حامل تھے۔ اب وہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس وقت کے جو شیعہ تھے اور آج کے شیعہ، ان لوگوں کی فکر کے درمیان بھی کافی فرق ہے۔ کچھ شیعہ وہ تھے، جب احادیث کی کتاب کے اندر آپ کو ملے گا، جو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے، ان کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ آج کی جو فکر رکھنے والے شیعہ ہیں، جو نعوذ باللہ حضرت علی کے تعلق سے کہتے ہیں نادی علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائی، کہ حضرت علی کو مصیبتوں میں پکارو، وہ تمہاری مصیبتیں دور کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ یہ عقیدہ کہ حضرت علی مشکل کشائی اور انسانوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ عقیدہ آج کا ہے، وہ اس وقت کا نہیں، لیکن ان کے پر کچھ فکر غالب تھی۔ اور 3 راویوں کے پر تاریخ کی بہت ساری عمارتیں رکھی گئی، خاص طور سے مشہور راوی ابو مخنف، یہ ایک رافضی شیعہ، اور اس کے تعلق سے جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے کربلا کی روایتیں بیان کرنے والا یہی،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنگ صفین کے تعلق سے بہت ساری روایتیں بیان کرنے والا یہی راوی ملے گا۔ طبری کی اسی روایت کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں گڑھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ بھی، جنگ صفین بھی، جنگ جمل بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں شریک تھی، یہ مشاجرات ہیں اصحاب کرام کے۔ بنیادی بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم ان ساری تاریخوں کو نہیں جانتے تو ہمارے ایمان میں، اسلام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جن کے تعلق سے کہا فیما شجر بینہم، قرآن نے کتنا بہترین طریقہ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، کہا کہ فیما شجر بینہم۔ شجر عربی زبان میں درختوں کو کہتے ہیں جس کی مختلف ٹہنیاں ہوتی ہے، شاخیں ہوتی ہے، بنیاد تنا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اصحاب کرام کی بنیاد ایک ہے، گرچہ ان کی رائے میں اجتہادات کے اندر فرق ہو گیا لیکن وہ اصل سے جڑے ہوئے تھے، اصل سے یعنی کتاب و سنت سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور کسی صحیح دلیل کی بنیاد کے پر یہ چیز ثابت ہی نہیں ہوتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ان کی فوج نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، نہیں ملتی ہے۔ جب ہے ہی نہیں، ثبوت ہی نہیں، تو باتیں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اسی روایت کو کہ 28-12 اس نمبر کے پر جائیے، اس حدیث کا پروف پیش کیجئے، اس حدیث کی بنیاد کے پر باتیں کیجئے، یعنی حضرت عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ یہ شہید کرے گا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر بالفرض مان لیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گروہ، ان کی جماعت باغی تھی، تو کیا بغاوت سے وہ ایمان کے باہر ہو گئے؟ کیا ان کے ایمان کے پر، ان کے اسلام کے پر انگشت نمائی کرنا چاہیے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صرف بغاوت کی بنیاد کے پر کسی کو جہنمی قرار دینا، یہ کہاں کی تھنکنگ ہے، کہاں کی سوچ ہے؟ کوئی دلیل اس کے پر موجود نہیں ہے۔ اور پہلی بات تو یہی ہے کہ کوئی دلیل ہی نہیں ملتی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ان کے لشکر نے حضرت عمار کو شہید کیا۔ عجیب و غریب بات یہ ہے، ایک سوال بہت بڑا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنگ صفین کے وقت ان کی عمر جو بتاتے ہیں 92 سال کی تھی۔ اب بتائیے کہ 92 سال کا ایک شخص جو بڑھاپے کی عمر میں ہوتا ہے، یہ جنگ کے لیے آئے گا، مقابلہ کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تھوڑا سا انسان توجہ دے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہی امام طبری ایک روایت پیش کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے دور خلافت میں مختلف ملکوں کے حالات کو جاننے کے لیے، مصر ہے، یمن ہے، الگ الگ علاقوں کے اندر اصحاب کرام کو روانہ کیا تھا کہ وہاں کے حالات اسلامی طور طریقے کے اعتبار سے کیا ہے، ان کی کنڈیشنیں کیا ہے، رپورٹ پیش کی جائے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر بھیجا تھا، لیکن یہ سارے کے سارے سفیر واپس آ گئے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں آئے۔ وہاں پر وہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے عبداللہ بن سبا جو کہ اسلام کے اندر نفرت کا بیج ڈالنے والا اور اہل بیت کی فضیلت کے نام کے پر اسلام کی تصویروں کو مٹانے والا اور اس کی بنیادوں کو کھیڑنے والا، اس کے ٹولے نے ان کو اسی جگہ پر شہید کر دیا، وہ وہاں سے واپس نہیں آئے۔ یہ بھی ایک روایت ہے، اس کو کیوں نہیں پیش کیا جاتا ہے جس کو امام طبری نے پیش کیا؟ تو یہ صرف منفی چیزیں لا کر پیش کرتا ہے۔ یہ دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا، اور اگر ان کو کوئی جہنمی نہیں کہے گا، انہیں باغی نہیں کہے گا، اس کا اسلام داؤ پر لگ گیا۔ وہ اسلام کی ساری خوبیوں کو، ساری اچھائیوں کو چھپا دیا۔ قرآن کتنی پیاری بات کہتا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ یہ ایک جماعت تھی جو پچھلی جماعتوں کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا، انبیاء کی اور دیگر لوگوں کی، انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے ہے، تم جو کرو گے تمہارے لیے۔ اللہ ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر اصحاب کرام عمرو بن عاص ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، یہ اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا۔ اور ان ساری چیزوں کو لا کر امت کے اندر فتنہ پھیلانا، اصحاب کرام کے تعلق سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ دراصل خارجی ذہنیت کی فکر ہے، اور یہ لوگوں کے درمیان منظم طریقے سے اور پوری طاقت کے ساتھ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نوجوان خاص طور سے اس کا ٹارگیٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ
اہل حدیث علماء جب اپنے بیان دیتے ہیں اسے مزے لے کر کلپ بنا بنا کر ڈال رہا ہے کہ دیکھو اہل حدیثوں کو فکر ہے، اہل حدیثوں کو نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ کتاب و سنت کی جب دعوے داری ہمارے یہاں پر ہے تو اس کی سب سے زیادہ حفاظت کی ذمہ داری ہمارے پر ہے۔ ایک فرد بھی اگر اس گمراہی کے راستے کے پر جاتا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے صحیح راستہ بتانا، اور جو گمراہ ہو گیا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی بات ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ کے دین کو صحیح شکل میں پیش کرنے کی کوشش کرنا۔ خارجیوں کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ لوگ صحیح دلیلوں کو لے کر غلط استدلال کرتے ہیں۔ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان جنگیں بھی، جنگوں کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو حکم بنایا گیا، فیصل، کہ یہ ہمارے آپسی اختلافات کا فیصلہ کریں گے۔ اب خارجی پیدا ہوئے، انہوں نے نیزے کے پر قرآن مجید کو اٹھایا، کہا کہ ان الحکم الا للہ، قرآن مجید کی آیت پیش کی کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ یہاں تو انسان حکم چلا رہے ہیں، یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کی آیت سے غلط استدلال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت پیارا جملہ کہا تھا، کہا کلمت حق ارید بها الباطل، بات سچی ہے مراد جھوٹی ہے۔ قرآن کی آیت سچی ہے، ان لوگوں کی مراد، ان لوگوں کا نتیجہ غلط ہے، جو استدلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ یہی خارجیوں کا طریقہ ہے اور یہی محمد علی مرزا کا بھی طریقہ ہے کہ یہ حدیثیں لے کر، قرآن کی آیتوں کو لے کر غلط نتیجہ امت کے ذہن و دماغ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خارجیوں کے درمیان بھیجا جن کی ہزاروں کی تعداد تھی، فالوور کہہ لیجیے، آج کے زمانے میں ہزاروں فالوور تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہاں جا کر کیا کہا؟ میں تمہارے درمیان کسی صحابی کو نہیں دیکھتا، کسی ذی علم کو نہیں دیکھتا جس کے پاس دین کا پختہ علم ہے، یعنی ایسے لوگوں کے پاس کبھی بھی ذی علم نہیں ملیں گے، علماء نہیں ملیں گے، پختہ علم کے حاملین لوگ نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد ان کے جو اعتراضات تھے کہا کہ پیش کروں۔ وہ جو اعتراض پیش کیے تھے کہ یہاں انسانوں کو جج بنایا گیا جبکہ قرآن مجید کو فیصل بنانا چاہیے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پیاری بات کہی، کہا کہ یہ بتاؤ، سورہ نساء کی آیت پیش کی، قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم مرد کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے ہونا چاہیے۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں اصلاح کی کوشش کریں اللہ دونوں کے درمیان توفیق دے دے گا، یعنی اختلاف ختم کر دے گا۔ کہا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو، قرآن مجید کہتا ہے دو انسانوں کو حکم بنا کر ایک مرد اور ایک بیوی کی طرف سے تمہارا فیصلہ کر دیا جائے اور ان کے فیصلوں کو مان لیا جائے۔ تو کہا قرآن جب یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کے اختلاف کے خاتمے کے لیے دو انسانوں کو حکم بنایا جا سکتا ہے، تو بتائیے کہ میاں بیوی سے زیادہ بڑا اختلاف امت کا اختلاف ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ پھر اس کے لیے حکم کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ انہوں نے ان کے اور بھی بہت سارے اعتراضات تھے، اس کا جواب دیا۔ تو قریب 500 افراد نے اپنے اس غلط فکر سے توبہ کیا اور دوبارہ وہ اصحاب کرام کے ساتھ چلے آئے، لیکن ایک بڑی تعداد بہرحال اسی گمراہی کے راستے پر رہی۔ ہر دور میں اس طرح کے خارجی پیدا ہوں گے اور لوگوں کے سامنے اسلام کی تصویروں کو مسخ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام کی اصل روح اور اصل تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ صرف میں نے جھلکیاں پیش کی ہیں، یہ صرف منفی چیزوں کو بیان کرتا ہے اور امت کے ذہن و دماغ کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صرف چند باتیں تھی، آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر اس کے تعلق سے پوری تفاصیل موجود ہے۔ اس نے اصحاب کرام کی شان میں کہاں کہاں گستاخیاں کی۔ یہ ابھی بالکل موجودہ کلپ جو آئی ہے چند دنوں قبل، اس نے بہت جسارت کے ساتھ کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، کہا کہ ہم اس دور میں نہیں تھے ورنہ ہم تمہارے خلاف تلوار اٹھاتے، تمہارے خلاف ہماری تلوار ہوتی، ہم مولا علی کی حمایت میں کھڑے ہوتے۔ یہ جاہل
उम्मत को इस तरह गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। असहाब किराम के ताल्लुक से बुग़्ज़ और नफ़रत फैलाना, ये उसका शेवा है। और भी बहुत सारी चीज़ें, ये चंद झलकियाँ पेश करने का मकसद यही था। मैं एक बात आखिरी में अपनी बात को मुकम्मल कर दूँ। शुरू में मैंने कुरान मजीद की आयत पेश की थी। अल्लाह ने बयान किया शैतान कहाँ बैठेगा? सिरात मुस्तकीम पर। उसे मालूम है इस राह के पर चलने वाले ही जन्नत तक जाएंगे। इसी राह के पर हमें कोशिश करना है, हर जगह कोशिश नहीं करना है। वो सिर्फ सिरात मुस्तकीम पर कोशिश करता है। अब शिकारी अगर जिस राह के पर से शिकार जाता है वहां अपने जाल लगाता है, तो इस अंदाज से नहीं लगाएगा कि शिकार को मालूम पड़ जाए कि यहाँ जाल लगा हुआ, उसके बाद वो बचकर निकल जाए। वो क्या करेगा? जाल को हाथ से और दीगर चीजों से छुपाने की कोशिश करेगा, दाना डालेगा और उस जगह के पर कुछ ज्यादा ही बीज डालेगा ताकि आसानी के साथ शिकार किया जा सके। तो ये शिकार करने वाले उम्मत को जो कि सिरात मुस्तकीम के पर बैठे हुए हैं, ये ऐसे नहीं बैठे होंगे कोई भयानक शक्ल लेकर बैठे हो, डरावनी शक्ल लेकर, शैतान की तरह दिखने वाले के लोग देखकर ही चौकन्ना हो जाए कि शैतान है। ये दरअसल अपने आप को बहुत बड़े आलिम दीन की शक्ल में पेश करेंगे। ये पगड़ी बांधकर बैठता है, ये देखो मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत की कितनी ताबेदारी करता हूं। ये अपना हुलिया इस तरीके का बनाकर बैठता है कि आसानी के साथ लोग शिकार हो जाए। किताबें लाकर बयान करता है, इसके पीछे जो टीम लगी हुई है वो मुकम्मल तरीके से हवाले पेश करती है। वही मामला यानी दलीलें पेश करके गलत नतीजा उम्मत तक पहुंचाने की कोशिश करना। अगर बातें पेश की जाए तो बहुत कुछ आ सकती है। तो ये शैतान सिरात मुस्तकीम पर बैठकर अपना हुलिया उलमा की तरह बनाकर उम्मत का शिकार करना चाहता है, खास तौर से अहले हदीस और सलफी नौजवानों का। तो चौकन्ना रहिए, बेदार रहिए। जितना हम उलमा के करीब रहेंगे, किताब और सुन्नत से वाबस्ता रहेंगे, इंशाअल्लाह उतना इस फितने से महफूज रहेंगे, बल्कि कोई भी फितना पैदा होगा उससे महफूज रहेंगे। हजरत हसन बसरी रहमुल्लाह एक बहुत प्यारी बात कहते हैं कि फितने जब आते हैं तो इसे उलमा पहचानते हैं, और फितना जब जाने लगता है, पलटने लगता है, तो अवाम को खबर होती है। ये शुरू में ही जब अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा था, उलमा ने तभी चौकन्ना किया था। लोग समझ रहे थे कि दलील के साथ बातें पेश कर रहा है। नमाज के पर उसने 1.5-2 घंटे की बहुत अच्छी तैयारी करके एक एक सुन्नत को वाज़ेह किया। यही तो जाल बिछा रहा था। पहले वो ऐसी बातें पेश करेगा जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, जो बातें बिल्कुल मुसल्लम है। जब ये अफराद तैयार हो जाते हैं और देखता है कि मेरा शिकार जाल के पर आ गया, उसके बाद वो जाल को खींचता है। अब उसके बाद जब उसने देख लिया कि मेरे फॉलोअर्स, मेरे सुनने वाले, मेरे चाहने वाले बढ़ गए हैं, उसके बाद उसने अपनी असल हकीकत लोगों के सामने पेश की। अभी आगे आगे वो क्या क्या करेगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो जितना ज्यादा किताब सुन्नत को मजबूती के साथ थामेंगे, उलमा के करीब रहेंगे, इंशाअल्लाह उतना इस फितने से हम दूर रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार वक्त के इस मौजूदा फितने से हमारी हिफाजत फरमा। जो लोग गुमराही के रास्ते पर चले गए हैं, परवरदिगार तूने हिदायत की राह दे। परवरदिगार हमें भी तौफीक दे कि हम तेरे दीन का, तेरी किताब का, तेरे नबी की सुन्नत का, तेरे सहाबा का सही तौर के पर दिफा कर सके। ये इसलिए कि हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी अकीदत, हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है। परवरदिगार हमारे सीनों में तेरे दीन, तेरी किताब, तेरे नबी और साथ ही साथ तेरे नबी के सहाबा, इन लोगों की अजमत और मोहब्बत को उसी तरह बिठाए रखने की तौफीक दे जिसकी बुनियाद के पर हम दीन के पर जमे रह सके और हमारी दुनिया के साथ हमारी आखिरत कामयाब हो सके। परवरदिगार हर किस्म के फितनों से हमारी हिफाजत फरमा, खास तौर से नौजवानों को। आज सोशल मीडिया के इस दौर में जहां बहुत किस्मों के फितने इन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं, परवरदिगार हर किस्मों के फितनों से हमारे नौजवानों की, हर और मुसलमान की हिफाजत फरमा। जब तक दुनिया में रख इस्लाम के पर और हमारा खात्मा ईमान के पर फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम।